جب پوچھا کسی نے مولا حسن سے، میں نے کل جملہ کہا تھا وہیں سے بات آگے بڑھا رہا ہوں، کیا دیکھا آپ نے جو آپ اتنا تڑپ کے روتے ہیں؟ کہا میری ماں چکی پیس رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، علی کو باہر نکالو۔ مولا 2 مرتبہ پہلے آ چکے تھے، کہا خبردار اب نہ آنا، بیعت کا مطالبہ نہ کرنا، میں بیعت نہیں کروں گا، چلے جاؤ۔ میں قرآن کی شان نزول جلدی جلدی جمع کر رہا ہوں، پیغمبر کی وصیت تھی، تو آپ حجرے میں قرآن کریم کے اوراق کھول رکھے، آیات کا شان نزول جمع قرآن کا کام کر رہے ہیں۔ مولا کہتے میری ماں صحن میں تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، اچانک بہت زور زور سے کوئی دروازے پہ، مجھے نہیں معلوم ہاتھ زور زور سے مار رہا تھا یا لاتے مار رہا تھا۔ کہا میری ماں نے چکی کو چھوڑا، برقع سنبھالا، بہت تیزی سے دروازے پہ آئی، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور ایک جملہ کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں۔ ایک نے آواز سے کہا وَإِن چاہے نبی کی بیٹی ہو، دروازہ کھولو، کہا رک جاؤ میں دروازے کے پیچھے ہوں۔ ایک نے کہا آگ لگا دو۔ مولا حسن کہتے جیسے جلتا ہوا دروازہ، میری ماں پیچھے ہٹی، کسی نے لات ماری، دروازہ گرا، بی بی نے دروازہ سنبھالا، دروازہ بی بی پہ گر گیا، بی بی نے آواز دی فضا ہی لے گی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام گھر سے باہر آئے، حجرے سے باہر آئے، دروازہ گرانے والے کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، زمین پہ پھینکا، سیدھے پہ پاؤں رکھ کے ایک جملہ کہا مجھ سے رسول خدا نے وعدہ لیا تھا، یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، یہ سب پلٹ جائیں گے، کہ اگر مجھ سے رسول خدا نے وعدہ نہ لیا ہوتا میں تمہیں زندہ نہ جانے دیتا۔ ایک نے دوسرے سے کہا علی لڑیں گے نہیں، گلے میں رسی ڈالو۔ میری طرف دیکھیے گا میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ جناب سیدہ نے اسی حالت میں مولا کی ابا میں ہاتھ ڈالا کہ میں اپنے مولا سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گی۔ ایک آدمی نے اپنے غلام قنفو سے کہا ہاتھ چھڑا، اس نے ہاتھ پہ ظلم کیا، بی بی کے ہاتھ سے ابا چھوٹ گئی، آواز دے کے کہا فضا میرے بابا کی ابا لاؤ۔ فضا میں اپنے بابا کے مرقد پہ جاؤں گی، فضا میں اپنے بابا کے مرقد پہ جانا چاہتی ہوں، میرے بابا کا امامہ لا دے۔ ساری بیویاں جمع ہوئی، جناب ام ایمن آ گئی، جناب اسما، سب آ گئے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے بیویوں کا سہارا لیا، بابا کا عصا ہاتھ میں لیا۔ میری طرف دیکھیے گا، جب کوئی چلتا ہے نا تو قدم اٹھتے ہیں، اور جب کوئی چل نہیں نہ رہا ہوتا تو قدم پاؤں پہ خط کھینچتے ہیں۔ بی بی کے قدم زمین پہ اٹھ نہیں رہے تھے، خط کھینچ رہے تھے۔ جناب سیدہ کو مرکز رسالت پہ لایا گیا، بی بی نے آ کے جملہ کہا بابا ہمارا حق چھنا، میں نے شکوہ نہیں کیا، بابا گھر میں فاقے ہوئے، میں نے شکوہ نہیں کیا، بابا میرا محسن شہید ہوا، بابا میں نے کبھی آپ سے گلہ نہیں کیا، لیکن بابا آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج کو گرفتار کیا گیا، بابا آج میں بددعا کرنے آئی ہوں۔ وہاں مسجد نبوی میں جناب سلمان مولا کے سامنے کھڑے تھے، ہاتھ تلوار پہ، مولا جیسے اشارہ ملے، مولا نے ایک مرتبہ دیکھا، کچھ دیکھنے کے بعد کہا سلمان روضہ رسول پہ جاؤ، کہا مولا میں آپ کی بارگاہ سے جانا نہیں چاہتا، کہا سلمان جلدی جاؤ، سیدہ بددعا کرنے والے۔ اب مولا کیسے معلوم؟ کہ سلمان دیکھتے نہیں مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، سلمان جلدی جاؤ، سیدہ سے کہنا علی کے حق کا واسطہ بددعا نہ کرے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، میں بھی پڑھوں گا، میں بھی مصاحب نہیں یہاں پہ ترک کروں گا۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے،
یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے، یہ مسلسل رونا کسی سید سجاد کا کام ہے۔ میں اور آپ کہاں مسلسل رو پائیں گے؟ بس ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا بی بی مولا کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجئے گا۔ تو بی بی نے فرمایا کہ بابا میں علی کی وجہ سے بد دعا کرنے آئی تھی، لیکن علی کی وجہ سے بغیر بد دعا کیے واپس جا رہی ہوں۔ بس بھئی اب بی بی گھر میں تھی، سارے مدینے کی خواتین آنے لگی ملنے کے لیے، تو اب ہر بی بی گھر جا کے ایک ہی بات کہتی سیدہ بہت روتی ہیں اور کچھ افراد سے بہت سخت ناراض ہیں۔ کہا کیا کہتی ہیں؟ ہر مدینے کے گھر میں ایک بات ہونے لگی کہ بس ایک ہی بات کہتی ہیں جب میں اپنے بابا سے ملوں گی یہ میرے گھر پہ آنے والے میں سب سے پہلے ان کا شکوہ کروں گی، بابا یہ آگ لائے تھے۔ سانس لے لیں میں بھی پڑھوں گا، میں تو دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ مستند جملہ ہے بی بی کی دعا کا، پروردگارہ میں جینا نہیں چاہتی میری شہادت کو بھیجتے۔ آخری دن آیا کہ اسما بڑی خوشی خوشی وصیت کی یہ میرا آخری دن ہے، میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں۔ پھر رو کے ایک جملہ کہا فضا جب میرے بیٹے آئے پہلے کھانا کھلا دینا، بعد میں بتانا ماں مر گئی۔ امام حسن و حسین گھر آئے، جب گھر آئے نا تو جناب فضا نے جناب اسما نے آنسو صاف کر لیے۔ جناب فضا نے کہا شہزادو کھانا کھا لیجئے۔ امام حسن نے سر اٹھا کے کہا فضا آپ نے کبھی دیکھا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اب ایک مرتبہ جناب فضا کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی کے حجرے کا دروازہ بند تھا، دونوں شہزادوں نے دروازہ کھولا، دیکھا ماں کا جسد مطہر ہے، دونوں آگے بڑے بلند آواز سے رونے لگے۔ میری طرف دیکھیے گا، دونوں نے اماں میں اتارے، رو کے کہا اماں اماں آپ چھوڑ کے چلی گئی۔ جناب فضا نے چاہا کہ میں شہزادوں کی توجہ کو بانٹ دوں، کہا شہزادوں اپنے بابا کو جا کے خبر کر دیجئے مولا علی مسجد نبوی میں تھے، صحابہ کا مجمع تھا۔ ایک مرتبہ دونوں امام حسن حسین آئے، دائیں طرف سے مولا حسن، بائیں طرف سے مولا حسین، مولا علی کے گلے میں باہیں ڈالی روتے ہوئے، نہ جانے کان میں کیا کہا، شیر خدا بلند آواز سے رونے لگے۔ جب بلند آواز سے، میرے طرف دیکھیے گا، جب بلند آواز سے رو رہے تھے نا، مولا نے خیبر کا در اکھاڑا، کبھی نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی، مرحب حارث اندر کو پچھاڑا، کبھی نے کہا کمر ٹوٹ گئی، آج مسجد کی دیوار کا سہارا لیا، جب کھڑے ہوئے کہا آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک نے کہا یا علی کبھی شیر بھی روتے ہیں؟ کیا بات ہے آپ ایسے رو رہے ہیں؟ کہا فاطمہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ سب لوگ آگے آئے کہ یا علی جنازہ کب ہوگا؟ کہا کوئی میرے گھر نہ آئے، سیدہ کی کچھ وصیتیں ہیں۔ یا علی جب مجھے دفنا دینا میری قبر کا نشان نہ بتائیے گا، مدینے والے میری قبر پہ بھی نہ آئے، میرا بیٹا مہدی جب تک میرا بدلہ نہ لے۔ رات کی تاریکی میں مولا نے کفن دے دیا۔ آپ جانتے ہیں نا جب کفن دے دیتے ہیں تو ودا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ مولا نے کہا فضا ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں، میرا وعدہ جو اب تک نہیں رویا وہ ضرور روئے گا۔ عجیب و غریب تاریخ میں جملے ہیں، یہ روایات عجیب ہے کہ فضا ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں۔ امام حسن آئے، ماں سے لپٹ کے رونے لگے، اماں آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ جناب زینب آئیں، پھر جناب ام کلثوم کو لائیں۔ جناب زینب نے کہا بابا ہو سکے تو مجھے ماں کے ساتھ دفنا دیں۔ اب مولا علماء کہتے ہیں مولا علی نے کہا فضا میرا حسین کہاں ہے؟ جناب فضا نے فرمایا کہ مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے نا تو پھر میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ مولا حسین آ کے کھڑے ہو گئے، دروازے پہ دونوں ہاتھ رکھے، اماں مجھے بلا لے۔ کفن کے بند کھلے، دو ہاتھ برآمد ہوئے۔ میرا دل کہتا ہے ماں نے کہا ہوگا میرے غریب، میرے پیاسے، میرے مظلوم، ماں کے پاس آ جا، میں چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں پاس رہوں گی، میں کربلا ساتھ آؤں گی۔ میرے لال جب تو زلزلہ سے گرے گا
آخری جملے سن لیجئے. اس مقام پہ جناب جبرائیل نازل ہوئے. جب آئے نا مولا حسین ماں سے لپٹ کے رونے لگے. جناب جبرائیل آئے, کہا یا علی, اللہ کہتا ہے حسین کو فاطمہ سے جدا کر دے. سارے فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی ہے. وہ کہتے ہیں پروردگارہ تو نے کس حسین کی ماں کو اٹھا لیا. اجرکم اللہ. مجھے نہیں لگتا آپ برداشت کر پائیں. 2 جملے اور پڑھ دوں میں, پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے. بس بھئی رات کی تاریکی میں جنازہ چلا. آپ میری طرف دیکھیے گا, آخری جملہ پڑھ رہا ہوں اور کچھ نہیں پڑھوں گا. آپ جانتے ہیں نا قبر کے اندر ایک جنازہ لینے والا ہوتا ہے, دوسرا جنازہ دینے والا ہوتا ہے. 14 لوگ جنازے میں سیدہ کے. امام حسن حسین کم سن تھے, باقی سب نہ محرم تھے. میرے بھائی مولانا کی بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے. کوئی آج سید ایسا نہ ہو جس کی آنکھ میں آنسو ہو. اگر کوئی آپ کے پہلو میں بیٹھا ہو تو گلے لگا کے پرسے دیجیے گا, کہیے گا آپ کے اجداد کو رونے کی اجازت نہیں تھی. جب بیویاں روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. آج ہم پرسا دیتے ہیں امام زمانہ کو. اجرکم اللہ. میرے طرف دیکھیں گا, آخری جملے پیش کر رہا ہوں. جناب امیر نے جسد مطہر کو ہاتھوں پہ اٹھایا جناب سیدہ کے. پھر دیکھا قبر میں کوئی نہیں تو رو کے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لے. کیوں کہا امانت؟ جب جناب سیدہ کی شادی ہوئی تھی نا مولا سے, تو رسول خدا نے جب بیعت دیا, ہاتھ میں ہاتھ دیا تو کہا یا علی فاطمہ میری امانت ہے. آج مولا نے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت لے لے. قبر مطہر سے تو ہاتھ بلند ہوئے, مولا نے لاشا دیا. میرا دل کہتا ہے کہاں ہوگا یا رسول اللہ, آرام سے لاشا لیجئے گا. یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی. اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے, بازو زخمی ہے, یہ بہت رو کے آئی ہے, دروازہ گر گیا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ابھی تو میں نے اکثر مسائل چھوڑ دیے ہیں, اس سے پہلے کہ نوحہ شروع ہو. آج کوئی اپنے لیے کچھ نہ مانگے. سیدہ بڑی مظلومہ ہے. سب لوگ رو رہے ہیں نا. اہل بیت کے جنازے بڑی مظلومیت کے جنازے ہیں. یہاں دادی کا لاشا علی نے رسول خدا کو دی, جناب امیر نے. وہاں پوتی کا لاشا شام کے زندان میں کسی گلے میں توق والے امام نے زنجیروں کے ساتھ جب قبر میں رکھنا چاہا ہوگا تو آواز بھی ہوگی او 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا جنازہ لے لیجئے. آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. 2 دعا کے جملے جو میرے بھائی حالت بہت غیر ہے, یقین مانے پڑھنے کی طاقت نہیں رہی. آئیں ذرا مل کے 2 جملے امام زمانہ سے عرض کریں. یا صاحب الزمان, آج آپ جنت البقیع میں پرسہ لینے کھڑے ہوں گے, لیکن نہ وہاں زری ہے, نہ روضہ ہے, نہ گنبد ہے. ایک ٹوٹی ہوئی قبر ہے اور باقی قبریں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں. امام زمانہ جب بھی شہادت آتی ہوگی ہاتھ کو الفقار پہ رکھ کے اللہ سے کہتے ہوں گے پروردگارہ مجھے اذن دے میں اپنی دادی کے بدلے لوں. پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. آخری دعا پیش کروں, پروردگارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ جب وہاں جاتے ہیں نا تو جی کرتا اپنے رخسار قبر پہ لگائیں, وہ خاک اپنی آنکھوں پہ لگائیں. پروردگارہ ہمیں بار بار زندگی میں جنت البقیع کی جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں بی بی کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين